الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. میرے دوستو، میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے. ایمان والا تو پہلے سے ایمان والا ہے، وہ تو پہلے سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کیا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے ایمان والے بندوں سے؟ ہر مسلمانوں کو ان آیتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم لوگ تو پہلے سے مسلمان ہیں. میرے دوستو، علماء مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ تقوی ہے، کہ تقوی ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اور کچھ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کا ایمان صرف اور صرف زبان کے اوپر ہے، دلوں کے اندر ابھی اتری نہیں ہے. جب دلوں کے اندر ایمان آ جائے گا تو انسان اپنے جوارح سے، اعضاء سے ظاہر ہونے لگے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. آدھا ادھر آدھا ادھر، ایسا کچھ بھی نہیں. جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں اللہ کے اوپر یقین بھی ہونی چاہیے. تو بعض علماء کرام نے، بعض مفسرین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا سے خطاب یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف اور صرف زبان کے اوپر ہے، اور زبان کے اوپر اگر ایمان رہے گا تو میرے دوستوں وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف زبان کے اوپر ہے اور زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلوں کے اندر اب تک اترا نہیں ہے. وہ جب دل کے اندر اترے گا اور دل سے بھی تصدیق کرے گا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کے اوپر ایک مسلمان کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آج ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، ہمارے زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ اور برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب موجود ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ کلمہ صرف اور صرف زبان کے اوپر ہے.
دل کے اندر جب آ جائے گا تو یہ کان بھی مسلمان ہوگا، یہ آنکھ بھی مسلمان ہوگا، یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ تمام چیزیں مسلمان ہوگا، اور یہ پیٹ بھی مسلمان ہوگا۔ میرے دوستو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے یا ایھا الذین اشرکو، اے مشرکو آمنو، ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین کفرو، اے کافرو تم لوگ ایمان لے آؤ۔ کافر سے خطاب کرتے، یا ایھا الذین نافقو، اے منافقو تم ایمان لے آؤ۔ نہ تو منافق سے خطاب کیا، نہ تو مشرک سے خطاب کیا، نہ تو کافر سے خطاب کیا، اور خطاب کیا تو مسلمانوں سے کیا۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا یہ ابتدا ہے، ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ ہم حدود اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں اس کلمہ کے ذریعے سے، اور اگر یہ کلمہ صرف زبان ہی کے اوپر رہا تو میرے دوستو پوری دنیا یہ سمجھتی رہے گی کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے کہ یہ شخص کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم اسلام کو قبول کیے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے تو دل سے بھی تصدیق کریں، اور اللہ کے تمام احکامات کو بجا لائیں، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر اپنے مومنین بندوں کی صفت بیان فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ کیا فرمایا کہ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو یا بے حیائی کی چیزیں ہو، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچے گا اسی وقت جب ایمان دلوں کے اندر آئے گا۔ اور یہ آئے گا کیسے؟ ہمارے بزرگان دین و علماء کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ یہ آئے گا کب؟ جب ہم اس کلمے کے اوپر محنت کریں گے۔ جب تک محنت نہیں کریں گے یہ کلمہ صرف زبان ہی کے اوپر رہے گا۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں اس بیچارے کو کلمہ زبان کے اوپر ہے ہی نہیں، پڑھنے ہی کے لیے بھی نہیں آتا ہے، اور اگر بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے لیے آ بھی رہا ہے تو نہ کلمے کا معنی میننگ معلوم ہے، نہ تو کلمے کا مقصد معلوم ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ نے مطالبہ فرمایا آمینو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آمینو، ایمان والوں سے جو مطالبہ ہے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابہ نے ایمان لایا تو ان کے لیے ایمان کی خاطر تمام چیزوں کو چھوڑنا آسان تھا، اپنے ملک کو چھوڑنا آسان تھا، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑنا آسان تھا، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑنا آسان تھا۔ کیوں؟ صرف ان کا ایمان زبان کے اوپر نہیں تھا بلکہ دل سے تصدیق کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں گے مجھے آگ میں کودنے کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان۔ صحابہ کا ایمان جو تھا وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ شیطان کا ایک ہوا کا جھونکا آ جائے اور ایمان ادھر سے ادھر ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اسی ایمان کا مطالبہ ایمان والوں سے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی ایمان آ جائے جو ایمان کے کسوٹی ہی صحابہ کرام ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے۔ میرے دوستو، جب ایمان دلوں کے اندر اترے گا تو ہم بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اگر دل کے اندر نہیں اترا، صرف زبان سے یا خاندانی مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا سب کے سب مسلمان تھے اور مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، میرے دوستو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور ایمان سے مراد ایمان قلب ہے، دل سے ہم تصدیق کریں کہ اللہ ایک ہے،
اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت ہیں ان تمام سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ میرے دوستو، اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ دنیا یہ سمجھتی رہے گی کہ یہ شخص مسلمان تھا اور چلتا پھرتا مسلمان تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ شخص یا تو منافق تھا، یا تو مشرک تھا، یا تو کافر تھا، کفر کے اوپر موت ہوگی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم ایمان قبول کیے ہیں، اگر ہم اسلام لائے ہیں تو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جائیں۔ ہمارے اعضاء سے، ہمارے جوارے سے، ہمارے آنکھ کان ہر ایک چیز سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ آج ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں معاشرے اور سماج کے اندر کہ آج کل دیکھیے مہنگائی زوروں کے اوپر ہے، فقر و فاقہ بھی زوروں کے اوپر ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح گناہوں کے اندر پڑ رہے ہیں۔ بہت سارے اسکالر اپنے آپ کو بنتے ہیں، انہوں نے اس مہنگائی کی وجہ سے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، ان تمام چیزوں کو بے روزگاری سے جوڑ دیا ہے، اور فرمایا کہ اس زمانے میں یہ تمام چیزیں جائز ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، اگر ہم ایمان والے ہیں تو چاہے امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہی کیوں نہ لے لے، لیکن ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، ہم کبھی ڈکیتی نہیں کریں گے، ہم کسی کی مال کو چھینیں گے نہیں، ہم کسی کی مال کو غصب نہیں کریں گے میرے دوستو، بلکہ ہم اللہ سے رجوع کریں گے۔ ایسے تمام لوگوں سے جو معاشرے اور سماج کے اندر غریب ہیں اور اس طرح مالی غریب ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے تمام لوگ آج کے زمانے میں اس طرف رخ کر رہے ہیں۔ بہت ساری شکایتیں آ رہی ہے، پولیس اسٹیشن کے اندر بہت سارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ چوری کر رہا تھا، کیوں بھائی یہ ڈکیتی کر رہا تھا، کیوں بھائی یہ راستہ چلتے ہوئے چھینا جھپٹی کر رہا تھا، اور کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر، جبکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب سے آئے 3 دن تک مسلسل کبھی گیہوں کی روٹی میسر نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے گش کھا کر کے گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی آ گیا ہے، مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، حالانکہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ چوری نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر 1 پتھر نہیں 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کپڑا اٹھا کر کے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تاکہ اس پتھر کے سہارے ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ میرے دوستو، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نہیں ہے۔ اس وجہ سے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، فقر و فاقہ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے جو لوگ جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں وہ سب سے بڑے کمینے ہیں۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، اللہ کا حکم بدل نہیں سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، اگر میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ اگر چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور آج ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دے رہے ہیں اور بہت ساری عورتوں کو بیوہ کر دے رہے ہیں۔ کیا یہی مسلمانیت ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف زبان کے اوپر ہے، دلوں کے اندر نہیں اتری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔
جب تک میرے دوست دل سے تصدیق نہیں کریں گے، دل سے نہیں مانیں گے اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں گے، ایسے تو یہاں پہ ایک سائیکل شاپ والا ہے، غیر مسلم ہے، ان کے سامنے جائیے، وہ اچھا مسلمانوں سے اچھا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے آپ وہ مسلمان ہے؟ کیونکہ وہ دل سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور اپنی زبان کو بھی مسلمان بنائیں۔ آج ہم نے اپنی زبان سے کبھی گالی دیتے ہیں، کبھی گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی بہت سارے گناہ زبان سے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ زبان مسلمان ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری یہ زبان بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی حفاظت کرو ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ آج ہماری آنکھ جو ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو جن چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم رک جاتے، ہم رکتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں چیز کو نہیں دیکھنا، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو مسلمان بنائے اور ان چیزوں سے رک جائے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ناچ گانے اس طرح کے اپنے کانوں سے نہیں سننا۔ اور آج ہم کو دیکھیے، بہت سارے نوجوان لیڈ لگا کر کے پوری رات سنتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اگر زبان سے، تو یہ کان مسلمان نہیں ہے، آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک ہر ایک اعضاء سے یہ جھلکے کہ یہ شخص مسلمان ہے، راستہ چلتے بھی لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے دوستو، جن ایمان کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے، اس کو ہم اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اور آج مہنگائی کی ڈر کی وجہ سے، اپنے بال بچوں کے فقر و فاقہ کی ڈر سے چوری کرنا چھوڑ دیجئے، ڈکیتی کرنا چھوڑ دیجئے، دوسروں کو ستانا چھوڑ دیجئے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کی چینا جھپٹی کرنا، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیجئے۔ یہ ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ میرے دوستو، کچھ تو باقی رکھیے۔ راحت اندوری نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا، بہت بڑے شاعر، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، جو دنیا کو سنائی دے، کیا فرمایا؟ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں کو دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، کیا فرمایا؟ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس ایمان کو بچا کر کے قبر کے اندر لے کر کے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے دوست، اس کے اوپر برابر محنت کرتے رہیں گے۔ ایک ہے فرشتوں کا ایمان، فرشتہ سمجھتے ہیں نا، بے شمار فرشتے ہیں۔ ایک ہے فرشتوں کا ایمان، اس کا ایمان نہ تو بڑھتا ہے اور نہ تو گھٹتا ہے، جس سطح کے اوپر ہے اللہ نے رکھا اسی سطح کے اوپر ہے۔ اور ایک ہے نبیوں کا ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اور ایک ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کا ایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ایمان۔ ایمان کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ایمان؟ اگر ہم اپنی تمام اعضاء جوارح کو مسلمان بنا لیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور کلمے کے تقاضے کے اوپر عمل کرنے لگیں گے، تو میرے دوستو، اس ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام مخلوقات اللہ کے جو بھی مخلوق ہیں، ہم سے جتنا بھی فائدہ اٹھانے دیجئے،
لیکن آپ کے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میرے دوستوں بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں دل کے اوپر جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان پولیس اسٹیشن کے اندر بند ہے. کیوں؟ چوری کے معاملے میں. کیوں بند ہے؟ ڈکیتی کے معاملے میں. کیوں بند ہے؟ چھینا جھپٹی کے معاملے میں. کیا میرے دوستو یہی مسلمان ہے؟ کیا ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ میرے دوستو کتنوں یہ فقر و فاقہ کیوں نہ آ جائے، آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، توبہ کیجئے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ایمان کو بھی بنائیں گے اور آپ کی دنیا کو بھی بنائیں گے اور آپ کے آخرت کو بھی بنائیں گے. ورنہ میرے دوستو کہاں گئے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. جان بچی تو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. وہی حال ہمارا بھی ہوگا. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. قبر کے اندر آپ اکیلے رہیں گے. اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب وہاں شروع ہو جائے گا. کیوں نہیں ہم دنیا کے اندر ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تھی اور ہارون رشید کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی اور دانا بہلول گھر بنا رہے تھے ریت کا. تو وہ آئے مذاق کے موڈ میں اور کہا کہ دانا یہ کیا بنا رہے ہو؟ بولا کہ یہ گھر ہے. کیا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے. کتنا قیمت ہے؟ فرمایا کہ 1 دینار. تو بادشاہ نے مذاق میں لیا اور آگے چل دیا، لیکن زبیدہ نے 1 دینار دے کر کے وہ خرید لیا. اور جب زبیدہ اللہ والی تھی جنہوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نہر کھدوایا تھا اس زمانے کے اندر، وہ بھی خواب دیکھی تھی. وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، وہ کسی اور دن ہم بیان کریں گے. میرے دوستو ہارون رشید رات میں خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالی شان محل ہے اور محل کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ، ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ. ہارون رشید یہ سوچ رہا ہے کہ میری ہی بیوی کی تو بلڈنگ ہے. دنیا کے اندر بیوی کے نام سے اگر کر دیے، کسی دن ان کا پارا گرم ہو گیا تو آپ کو گیٹ سے باہر. وہ تو آخرت کا مسئلہ ہے اور فرشتے وہاں پہرا دے رہے ہیں. ہارون رشید اس کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. دربان نے روک دیا اور فرمایا کہ نو انٹری، یہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ دیکھتے نہیں زبیدہ کا ہے. ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ زبیدہ میری بیوی ہے. اللہ وہ دنیا کے اندر ہے، یہ آخرت ہے. آخرت کے دنیا کے اندر آپ محنت کریں گے تو آخرت کے اندر یہ محل ملے گا. آپ محنت ہی نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو ہم اپنی آخرت کو بنائیں. دوسرے دن ہارون رشید آیا تو وہ بہلول دانا اسی جگہ بیٹھ کر کے ویسے ہی گھر بنا رہا تھا. تو ہارون رشید نے سوچا کہ آج خرید لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی آخرت میں وہ محل مل جائے. تو دانا بہلول اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ انہوں نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا کتنی قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا پوری دنیا کی سلطنت اس کی قیمت ہے. کہا تو کل تو 1 روپیہ میں بیچ رہے تھے. فرمایا کہ کل سودا دیکھے بغیر بیچ رہے تھے اور آپ لوگ دیکھے بغیر خرید رہے تھے. آج تو آپ نے بلڈنگ کو دیکھ لیے ہیں، مکان کو دیکھ لیے ہیں، سمجھ میں آ گیا ہے یہ ریت کے مکان اور اس کی قیمت کیا ہے. دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جائے اور آخرت جو چٹیل میدان ہے وہاں محل بنانے کی کوشش کریں. اور جو جس ایمان کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے وہ ایمان کے اوپر ہم لوگ کھڑے اتریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر رحمت کے دروازے کھولیں گے اور آخرت کے اندر بھی رحمت کے دروازے کھولیں گے. اور اس طرح سماج اور معاشرے کے اندر فقر و فاقہ کی ڈر کی وجہ سے چوری کرنا اور ڈکیتی کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے. دنیا کے اندر بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی سکون سے رہیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.